والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. قرآن نے قسمیں کھائی ہیں اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا. واجب سر تکریم محسنین ملت علماء کرام لائے کے صد تکریم قرآ عظام نہایت ہی سعادت مند ثنا خان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علمبرداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے علاقہ کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا میں اکٹھے ہیں، دین کی نسبت سے اکٹھے ہیں. الحمدللہ آپ اس محفل میں کافی سارے علماء اکرام کو سماعت کر چکے ہیں. شعراء حضرات نے اپنے اپنے انداز میں جو ہے اپنی حاضری پیش کی ہے، اور مجھ سے پہلے آپ ملک کی ایک عظیم آواز، مشہور اور معروف شخصیت حضرت مولانا محمد نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو سماعت کر رہے تھے. اللہ رب العزت ان سمیت تمام علماء کرام کا آنا، اس فقیر کا آنا، ہمارا مل بیٹھنا، کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تہ دل سے ممنون ہوں استاذ العلماء حضرت مولانا قاری محمد توسین صاحب کا، جن کی محبتوں بری دعوت اور خصوصاً اپنے بڑے بھائی قاری محمد عبید اللہ صاحب حافظہ اللہ، ان کی پرخلوص دعوت کے نتیجہ میں آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا.
اللہ رب العزت آپ اور ہمارا جو تعلق اللہ رسول کے بنیاد پہ ہے، اس تعلق کو دنیا میں بھی نفع بخش بنائے اور آخرت میں بھی نفع بخش بنائے۔ سامعین محترم، اس کائنات میں جتنی بھی روشنی ہے مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ رب لم یزل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز کائنات بنایا ہے۔ بات عزتوں کی ہو تو مرکز آقا کی ذات، بات عظمتوں کی ہو تو مرکز آقا کی ذات، بات خوشبو کی ہو تو مرکز آقا کی ذات، بات روش آقا کی ذات، بات نبوت کی ہو تو مرکز آقا کی ذات، بات رسالت کی ہو پھر بھی مرکز آقا کی ذات۔ کائنات کے رب نے مرکز حضور ہی کو بنایا، پھر روشنیاں یہیں سے تقسیم کی، عزتیں ادھر سے تقسیم کی، یہاں تک کہ نبوت کا مرکز بھی اللہ رب العزت نے حضور کی ذات کو بنایا۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ مرکز حضور کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی عزت، جتنی عظمت، جتنی رفت، جتنی شان، جتنی بلندی، جتنا مقام حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیے، یہ بلندیاں، یہ مقام، یہ عزت، یہ شان صرف حضور کی خصوصیت تھی۔ اللہ رب العزت نے حضور ہی کے لیے رکھا تھا۔ جس دن کائنات بنائی حضور کا حصہ علیحدہ کر کے رکھ دیا، اور پھر جتنا حضور کو دیا اتنا کسی اور کو نہ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مرکز بنایا۔ نبیوں میں اعلیٰ نبوت حضور کا مقدر، رسولوں میں اعلیٰ رسالت حضور کا مقدر، کتابوں میں اونچی کتاب حضور کا مقدر، شہر سب سے اعلیٰ حضور کا مقدر، زمانہ بھی سب سے اعلیٰ حضور کا مقدر، یارانہ بھی سب سے اعلیٰ حضور کا مقدر، گھرانہ بھی سب سے اعلیٰ حضور کا مقدر، اسم بھی اعلیٰ حضور کا مقدر، جسم بھی اعلیٰ حضور کا مقدر، اسم سے لے کے جسم تک، سر سے لے کے قدمین تک، سینے سے لے کے پسینے تک، اول سے لے کے آخر تک، ولادت سے لے کے بعثت تک، بعثت سے لے کے رحلت تک، میرے پاک پیغمبر کو عزت، عظمت، رفت، شان، بلندی اور مقام کے اعتبار سے کائنات کے رب نے سب سے زیادہ بلندیاں عطا کر کے پھر کائنات کے رب نے خود اعلان کیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ خود بھی بلند ہیں، آپ کا ذکر بھی بلند ہے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کائنات میں سراج منیرہ کی صورت میں ایک چمکتا ہوا سورج بن کے تشریف لائے۔ اللہ نے حضور کو سراج منیر کہہ کے چمکتا ہوا سورج کا اعزاز دیا۔ سورج تو ہوتا ہی وہ ہے جو چمکدار ہو، کائنات کا رب صرف سراج بھی کہہ دیتے بات پوری ہو جاتی، اس لیے کہ سورج وہ ہوتا ہے جو
چمکدار ہو، جس کی چمک نہ ہو وہ سورج نہیں ہوا کرتا۔ اللہ نے حضور کو سراج کے ساتھ منیر بھی کہا۔ دنیا کو بتانا مقصود تھا کہ ایک سورج آسمان کے دوش پہ سفر کرتا ہے، ایک سورج آمنہ کی آغوش میں رہتا ہے، ایک سورج چاند ستاروں کے راستوں پہ چلتا ہے، ایک سورج وہ ہے جو نبیوں کا امام کہلاتا ہے۔ آسمان کے سورج میں اور سیدہ آمنہ کے سورج میں فرق یہ ہے کہ آسمان کا سورج جب تک طلوع نہ ہو روشنی نہیں دے سکتا۔ حضور ایسا سورج ہے، طلوع ہوئے نہیں ہے۔ تورات میں روشنی حضور کی ہے، زبور میں روشنی حضور کی ہے، انجیل میں روشنی حضور کی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دور میں ذکر مصطفیٰ، نوح علیہ السلام کی کشتی میں ذکر مصطفیٰ، داؤد علیہ السلام کے ترانوں میں ذکر مصطفیٰ، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں ذکر مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، جاری ختم نبوت۔ حضور ابھی کائنات میں آئے نہیں، روشنیاں پہلے سے ہیں۔ اور یاد رکھیے اہل سنت والجماعت اکابرین علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سورج ہے، چراغ نہیں ہے۔ چراغ سے روشنی لینی ہو تو چراغ کو گھر لایا جاتا ہے، اس کی روشنی محدود ہے۔ ایک محلے میں چراغ ہو تو اس کی روشنی دوسرے محلے میں نہیں جاتی۔ ایک کمرے میں چراغ روشن ہو تو اس کی روشنی دوسرے کمرے تک نہیں جاتی۔ جس کمرے میں روشنی مقصود ہے چراغ کو اٹھا کے اس کمرے میں لاؤ گے، پھر چراغ کے ذریعے سے کمرہ روشن ہوگا۔ جس صحن میں چراغ رکھو گے وہ صحن روشن ہوگا۔ حضور چراغ نہیں ہے، حضور سورج ہے۔ یہ آسمان کا سورج جو حضور علیہ السلام کا غلام ہے، حضور کے قدموں کے دھول تکتا رہ گیا۔ یہ سورج جب روشنی دیتا ہے کائنات کو تو اپنا مرکز نہیں چھوڑتا۔ حضور جب روشنی دیتے ہیں تو حضور اپنا روضہ کیوں چھوڑے؟ حضور چراغ نہیں ہے، حضور سورج ہے۔ گھر میں بلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ عام سورج اگر اپنا مرکز نہیں چھوڑتا تو حضور اپنا روضہ کیوں چھوڑے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ویسے بھی کوئی تیرا میرا گھر اما عائشہ کا حجرہ تھوڑی ہے کہ یہاں حضور تشریف لائیں گے۔ ارے جس گھر میں رشوت ہو، جس گھر میں سود ہو، جس گھر میں بے پردہ عورتیں ہوں، جس گھر میں کمائی حرام کی کھائی پی جا رہی ہے، جس گھر میں اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہے، اس گھر میں ہم حضور کو بلانے کی آوازیں لگا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے کائنات کے رب نے زمانہ بھی حضور کے شایان شان رکھا۔ کائنات کے رب نے حضور علیہ السلام کے لیے نبوت کا مقام بھی حضور کے شایان شان رکھا۔ جو حضور کو دیا کسی اور کو نہ دیا، اور اتنا دیا کہ کائنات کے رب نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زمین سے عرش بری تک جب اٹھایا تو رف رف بھی نیچے رہ گیا، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گیا، اللہ کا عرش بھی نیچے رہ گیا۔ اوپر خدا کی ذات تھی یا مصطفیٰ کی ذات تھی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساری بلندیاں نیچے رہ کے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ ہے مختصر۔ اور میں کہا کرتا ہوں کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ آنکھیں میری بھی دو ہیں اور آنکھیں حضور کی بھی دو۔ کھانا میں بھی کھاتا ہوں، کھانا حضور بھی کھاتے تھے۔ میں بھی زمین کے سینے پہ چلتا ہوں، حضور بھی زمین کے سینے پہ چلتے تھے۔ مجھے بھی پسینہ آتا ہے، آقا کو بھی پسینہ آتا ہے۔ میں بھی سوتا ہوں، حضور بھی آرام فرماتے تھے۔ جب اتنی باتیں مشترک ہیں تو میں حضور کے جیسا ہو گیا یا حضور میرے جیسے ہو گئے؟ نہیں، اور اللہ کی قسم نہیں، حضور کے جیسا نہ عرش کی مخلوق میں کوئی، نہ فرش کی مخلوق میں کوئی، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ بو آتی ہے، حضور بات کرتے ہیں تو خوشبو آتی ہے۔ میں چلتا ہوں تو لڑکھڑا جاتا ہوں، حضور چلتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں مجھے بعض اوقات سامنے نظر نہیں آتا، حضور دیکھتے ہیں جیسے سامنے نظر آتا ہے ویسے پیچھے بھی نظر آتا ہے۔ میں بات کرتا ہوں تو بات کہلاتی ہے، حضور بات فرماتے ہیں تو قرآن بن جاتا ہے۔ میں اشارہ کرتا ہوں تو کوا حرکت نہ کرے، حضور اشارہ کرے۔ چاند سینہ کھول کے تو
ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. میں بات کرتا ہوں تو منہ سے تھوک نکلتی ہے. حضور بات کرتے ہیں تو منہ سے نور کی کرنیں نکلتی ہے. میں بات کرتا ہوں تو بات کہلاتی ہے. حضور بات فرماتے ہیں وحی بن جاتی ہے. دل بھی غافل آنکھ بھی غافل. حضور آرام فرماتے ہیں آنکھ بند رہ جاتی ہے, دل جاگتا رہ جاتا ہے. مجھے پسینہ آتا ہے, دنیا نفرت کرتی ہے. حضور کو پسینہ آتا ہے, دنیا شیشی میں بند کر کے بیٹی کو جہیز میں دے دیتی ہے. کوئی نہیں حضور کے جیسا, نہ میرے اکابر کا یہ عقید ہے. میرے پیر و مرشد سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے, اے رسول امی خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے, جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی, اے ابد کے ہنسی, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں, کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا کہوں. توبہ توبہ نہیں, توبہ توبہ نہیں, کوئی تجھ سا نہیں, تجھ سا کوئی. اور حضرت خان محمد کمتر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا رب قلم تو دیتا. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ, نہ کسی کی بزم خیال میں, نہ دکان آئینہ ساز. مرکز حضور کی ذات ہے. اور جب بھی کوئی مورخ تاریخ لکھے گا, جب بھی کوئی ادیب ادب کے فن پاروں کو ترتیب دے گا, جب بھی کوئی لبیب لب کھولے گا, جب بھی کوئی محقق تحقیق کرے گا, تو کب قلم کار کا قلم یہ لکھنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ ذروں سے لے کے پہاڑوں تک, قطروں سے لے کے سمندروں تک, فقیروں سے لے کے قلندروں تک, عرب سے لے کے عجم تک, دھرتی سے لے کے نجم تک, شرق سے لے کے غرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, اس کائنات کے اندر جس قدر رنگ اور نور ہے, جس قدر خوشی اور غموں کا تسلسل ہے, جس قدر زندگی کی چلت پھرت ہے, اس کائنات میں علم اور عمل, حسن اور جمال, ہنر اور کمال, لہلہاتے کھیت, ہری بھری وادیاں, چہچہاتے پرندے, بہتی ہوئی ندیاں, کلیوں سے لے کے پھولوں تک, فطرت کے سارے اصولوں تک, نبیوں سے لے کے رسولوں تک, اس کائنات کے اندر جس قدر تحقیق کی جائے, گھوم پھر کے سیرو فی الارض کے اس کلیے پہ عمل کرتے ہوئے جب بھی کوئی تحقیق کرے گا تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ چاند کی چاندنی, سورج کی چمک, کہکشاؤں کی مسکان, ستاروں کا بلند ہونا, رف رف کی بلندی, سدرۃ المنتہا کی عروج, اور اللہ کے عرش کی عزت, کائنات کی ایک ایک چیز کی تخلیق کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. یہ کائنات اگر آج قائم اور اس کے اندر زندگی موجود ہے تو یہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت کی برکت سے موجود ہے. آپ کے اور میرے چہرے اگر سلامت ہے تو رسول اللہ کی نبوت کی برکت کی وجہ سے ہے. ہماری شکل مسخ نہیں ہوتی تو رسول اللہ کی دعاؤں کی برکت سے ہے. آج اللہ کی فضل و کرم سے قرآن کی بہاریں آپ تک اور میرے تک پہنچی ہوئی ہیں تو رسول اللہ کی ختم نبوت کے صدقے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ رب العزت کی تخلیق کا عظیم شاہکار, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی جب اس کائنات میں پھیلی تو آقا علیہ السلام کی روشنی کی برکت سے جو جماعت, جو طبقہ, جو گروہ اس کائنات میں وجود میں آیا, اس طبقہ, اس جماعت اور اس گروہ کو بھی نہ آپ نے چنے نہ میں نے چنے, ان کا انتخاب کائنات کے رب نے خود کیا ہے. آپ انتخاب کریں, آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ پشیمان ہو, آپ چناؤ کریں, آپ کو حق حاصل ہے کہ اپنے چناؤ پہ تنقید کریں, آپ اگر کسی کو پسند کریں آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس پہ تنقید کریں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتا تھا, ہم بھول گئے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریروں میں حضرت عمر کی مثالیں دیتا تھا, ہم بھول گئے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے خواب بیچتا تھا, ہم بھول گئے.
گئے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ترقی کی داستانیں سناتا تھا, ہم بھول گئے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہا کرتا تھا کہ میں سائیکل پہ پارلیمنٹ میں جاؤں گا, ہم اس کی تقریریں سن کے بھول گئے. ہم نے دل نہیں دیکھا تھا, ظاہر دیکھا تھا. آپ نے جب چنے, آپ پشیمان بھی ہو سکتے ہیں, شرمندہ بھی ہو سکتے ہیں, تنقید بھی کر سکتے ہیں, لیکن قربان پیغمبر کے صحابہ کی عزت, عظمت, رفت, شان, بلندی اور مقام پر ان کو چننے والے نہ آپ ہیں نہ میں ہوں. ان کو چننے والی ذات وہ ذات ہے کہ دل میں ابھرتی تحریر بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے, ذہن میں آنے والی سوچ بھی اس سے مخفی نہیں ہے, زبان پہ آنے والے لفظ بھی اس کی زبان سے دور نہیں ہے, جو دل سے بھی واقف ہے, ذہن سے بھی واقف ہے, سینے سے بھی واقف ہے, اول سے بھی واقف ہے, آخر سے بھی واقف ہے. اس رب کو پتا تھا کہ اس کے خزانے میں سب سے سچا کون ہے, سچا کون ہے, خالص کون ہے, مخلص کون ہے. جو سب سے سچے تھے, سب سے سچے تھے, سب سے خالص تھے, سب سے مخلص تھے, اللہ نے ان کو چنا حضور کی جھولی میں. یہ رب کا چناؤ ہے جو حضور کو دیا گیا. نبوت بھی سب سے اعلیٰ, رسالت بھی سب سے اعلیٰ, زمانہ بھی سب سے اعلیٰ, یارانہ بھی سب سے اعلیٰ, گھرانہ بھی سب سے اعلیٰ, جو کچھ دیا گیا سب سے اعلیٰ دیا. تو جب دیا رب نے ہے تو تنقید کا حق کسی کو, جس نے دیا اس نے پھر تعریف بھی کی. اولئک هم الفائزون, اولئک هم المتقون, اولئک هم المؤمنون حقا, اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. جس نے دیا تھا اس نے ان کی تعریف بھی کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اہل السنت والجماعت. کون ہے اہل السنت والجماعت؟ یہ ول ضرور رکھا کرے. ول ہماری پنجابی میں گیرا کو کہتے ہیں. یہ ول اس میں ضرور رکھنا, تمہاری گیرا مضبوط رہے گی, اور ول نکل گیا تو نکل گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کون ہیں؟ اہل السنت والجماعت ہے. ما انا علیہ و اصحابی کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں. نحن اہل السنت والجماعت لسنا من الروافض ولسنا من الخوارج. نہ ہم رافضی ہیں نہ خارجی ہیں, ہم اہل السنت ہیں. نبی کے یارانے کا بھی احترام کرتے ہیں, ہم نبی کے گھرانے کا بھی احترام کرتے ہیں. نہیں کرتے؟ اسلام میں اول ہے علی ہو کہ ابو بکر, سلطان خلافت ہے مگر جو کہ ابو بکر. کس قوم سے ہو, کون ہو, ذرا کھل کے بتاؤ. جھوٹوں کے ابو جال ہیں, سچوں کے ابو بکر. حضور کا یارانہ بھی شاندار, اور ہمارے لیے حضور کا گھرانہ بھی شاندار. ان کو چنا اللہ نے ہے. اور توجہ میری طرف رہے, میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. انبیاء کا انتخاب ہوا تو ان کی تعداد 1,24,000 کم و بیش. 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے جن نبیوں کو اللہ نے غلبہ دیا ان کی تعداد 313. ان 313 رسولوں میں سے جن کو اولو العزم رسول بنایا گیا ان کی تعداد 10. ان 10 میں سے جن کو کتاب دی گئی ان کی تعداد 4. ان 4 میں سے جس کو ساروں کا سردار بنایا گیا اس کا نام محمد الرسول اللہ. اب صحابہ کی طرف آئیے. ایک مشہور روایت کے مطابق صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 کم و بیش. ان میں سے جن کو اول غلبہ ملا ان کی تعداد 313 اصحاب بدر. ان 313 اصحاب بدر میں سے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ان کی تعداد 10 عشرہ مبشرہ. ان عشرہ مبشرہ میں سے جن کو اول خلافت دی گئی ان کی تعداد 4. اور ان 4 میں سے جس کو ساروں کا سردار بنایا گیا اس کا نام ابو بکر صدیق. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب کچھ زبردستی نہیں ہوا, دنیا میں نہیں ہوا. کائنات کے رب کا فیصلہ یہی تھا. اصول فطرت بھی یہی ہے کہ ابو بکر خلیفہ بلا فاصلہ ہو. اصول شریعت بھی یہی ہے کہ ابو بکر خلیفہ بلا فاصلہ ہو. شریعت کے اپنے اصول ہیں, فطرت کے اپنے اصول ہیں. شریعت کے اصول میں یہ بھی نرمی ہو جایا کرتی ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں توبہ کرنے پر, لیکن فطرت اپنا قانون لاگو کر کے رہتی ہے. آپ لاکھ نفل بھی پڑھے آپ کی عمر آہستہ آہستہ کم ہوگی. اصول فطرت یہی ہے. آپ لاکھ دوائیاں کھاتے رہے آپ کے بال ایک دن سفید ضرور ہوگے. اصول فطرت ہے. لیکن 90 سال گناہوں میں لکھا بندہ سچے دل سے توبہ کر لے, اس کے گناہ معاف
معاف ہو جائیں گے. یہ اصول شریعت ہے. اصول شریعت میں رعایت ہے, اصول فطرت میں رعایت نہیں ہے. ابو بکر صدیق اصول شریعت کے مطابق بھی حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے, اصول فطرت کے مطابق بھی حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل. ترتیب تبدیل نہیں ہوئی. اگر ترتیب تبدیل ہوتی تو حضور کے روضے میں سیدنا ابو بکر صدیق سب سے پہلے نہ پہنچتے. یہ اصول فطرت بھی ہے اور اصول شریعت بھی ہے. خیر, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا, آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلی لاتخذت ابا بکر خلیلا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو خصوصیات ہیں ان کا عکس اگر حضور کے یرانے میں سے کسی پہ ہو بہو پڑا ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو ہمارے لیے حضرت ابو بکر صدیق بھی ہمارے ایمان کی معراج ہے اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ بھی ہمارے ایمان کی معراج ہے. امت میں افضل ہے. بخاری شریف میں روایت ہے, سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف فرما ہے. بخاری شریف جلد 1 صفحہ 518. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ان کے بیٹے سیدنا امام محمد ابن حنفیہ رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں, ای الناس خیر بعد رسول اللہ, ابا جان رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ابو بکر. کیا فرمایا؟ تو سما من پوچھا کہ پھر کون ہے؟ فرمایا سما عمر, پھر عمر ابو بکر کے بعد امت میں سب سے افضل ہے. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ حضرت علی کا. اس امت کا جج حضرت علی کون ہے؟ اس امت کے, اور صرف جج نہیں, سب سے بڑے جج, سب سے بڑے جج, ان کا فیصلہ ہے. بخاری شریف کے اندر جلد 2 اور صفحہ 644 کے اندر یہ روایت ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقضانا علی, ہم میں سب سے بڑے جج علی ہے. تو سب سے بڑی جو عدالت سپریم کورٹ ہوتی ہے, سپریم کورٹ کی اتھارٹی یہ ہے کہ امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے. تو حضرت علی کے اس بات کو کہہ دینے کے بعد, قرآن کے اس بات کو کہہ دینے کے بعد, رسول اللہ کے اس بات کے اعلان کرنے کے بعد کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ابو بکر صدیق کی خلافت بلا فصل کا انکار کرے. اور اگر کوئی کرتا بھی رہے تو کیا ہوا؟ اہل سنت کا ہر فرد اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے یرانے کا بھی دفاع کرتا ہے اور حضور کے گھرانے کا بھی دفاع کرتا ہے. یہاں تو باپ اور بیٹا تھے, حضرت علی اور ان کے بیٹے. آئیے اگلی روایت میں باپ اور بیٹی ہے. باپ کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیٹی کا نام سیدہ کائنات سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا. بیٹی نے پوچھا اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ابا جان جب آپ محفل میں بیٹھتے ہیں سارے لوگ آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں, آپ علی کا چہرہ دیکھتے ہیں, اس میں راز کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, بیٹا میں نے حضور سے سنا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے, میں ابو بکر علی کا چہرہ عبادت کی نیت سے دیکھتا ہوں. تو ایک کہتے ہیں کہ ابو بکر اس امت میں سب سے بہتر انبیاء کے بعد, اور دوسرا کہتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو جب دونوں طرف سے محبتوں کی بات چل رہی ہے تو اس فقیر کی صدا بھی یہ ہے کہ تعظیم کر تقسیم نہ کر. تعظیم کر حضور کے یرانے کی بھی اور حضور کے گھرانے کی بھی, کہ حضور کا یرانہ بھی عزت والا ہے اور حضور کا گھرانہ بھی عزت والا ہے. تکبیر, شان صحابہ, شان اہل بیت. ہمارے سٹیج سے اہل بیت کی آواز بھی اسی محبت اور جنون کے ساتھ اٹھنی چاہیے کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم حضور کے یرانے اور گھرانے میں تقسیم کریں. یرانہ بھی محترم ہے اور حضور کا گھرانہ بھی محترم ہے. ہمیں ہمارے اکابر نے اللہ کے فضل و کرم سے مزاج اہل سنت کی جو خوشبو دی ہے وہ خوشبو ہم انشاءاللہ 4 دانگ عالم میں پھیلاتے رہیں گے, نہیں پھیلاتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اکابر کی اس دی ہوئی تعلیم کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے اور انشاءاللہ العزیز اپنے ان عقائد کا جو اہل سنت کا مزاج ہے ان کا پرچار کرتے رہیں گے. صدیق عکس حسن
کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع رسالت نبی، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، وما علینا الا البلاغ۔